بسم الله الرحمن الرحيم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22ویں سپارے میں سورہ فاطر کے 3 رکوع جو ہیں وہ مکمل ہو چکے۔ اب چوتھا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ علم ترى، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ الف یہ حمزہ استفہام ہے، کچھ پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ لم نہیں، علم کیا نہیں، ترى تو نے دیکھا، ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اب پہلے غائب سے حاضر کی طرف، متکلم کی طرف ہو گیا۔ پہلے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی اتارا، تو یہ بھی ایک فصاحت و بلاغت کا طریقہ ہے کہ پہلے ہو سکتا تھا کہ انزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، لیکن وہاں صراحتاً یعنی غائب کے صیغے کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس ہم نے نکالا اس کے ساتھ، ہی ضمیر کا مرجع ہے ماء، پانی، یعنی آسمان سے جو بارش نازل ہوئی، آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے ہم نے نکالا ثمرات، پھل، ثمرات ایک پھل اور ثمرات اس کی جمع ہوگی، مختلفاً الوانھا، ایسے پھل جن کے رنگ مختلف ہیں، کوئی سرخ رنگ کا ہے، کوئی پیلے رنگ کا ہے، کوئی سبز رنگ کا ہے، مختلف رنگوں کے پھل اس بارش کے ذریعے سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ پانی ایک ہی طرح کا ہے جس سے سب درختوں کو سیراب کیا جاتا ہے، لیکن اب پھل سب کے رنگ جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور صرف رنگ ہی ان کے ڈیفرنٹ نہیں ہیں بلکہ ان کے ذائقے بھی مختلف ہیں۔ ہر پھل کا اپنا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، سیب ہے، آم ہے، مالٹا ہے، جتنے بھی سیب ان کو گن لیجئے، کیلا ہے، ہر پھل کا رنگ بھی الگ ہے اور اس کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ایک ہی پانی سے سب کو سیراب کیا گیا، کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی اور اس کے ذریعے سے یہ کھیتیاں سرسبز ہوئیں، لیکن سب کے رنگ بھی مختلف اور ذائقے بھی مختلف۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ، ہم نے اس بارش کے ذریعے سے جو آسمان سے اتری پھل پیدا کیے، پھل نکالے، مختلفاً الوانھا، لون کی جمع الوان، الوانھا ان کے رنگ مختلف ہیں، وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں سے، جبل پہاڑ، تو جبال اس کی جمع ہوگی، پہاڑوں میں سے جددن حصے ہیں مختلف، بیدن سفید، ابیض
کا معنی ہوتا ہے سفید، اور بید اس کی جمع ہے، وحمر اور سرخ، احمر سرخ، حمر اس کی جمع ہے۔ تو جس طرح پھلوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں اسی طرح پہاڑوں کے رنگ بھی، سب پہاڑ ایک رنگ کے نہیں ہوتے، کوئی سفید رنگ کا پہاڑ ہوتا ہے، کوئی سرخ رنگ کا پہاڑ ہوتا ہے، مختلف الوانھا، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، وغرابی بسود، اور کچھ جو ہیں وہ بالکل سیاہ کالے ہوتے ہیں، سود اسود کی جمع کالا، غرابی گہرے سیاہ رنگ کا۔ تو پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہوئے، کوئی گہرے سیاہ رنگ کا ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، سارے پہاڑ، لیکن رنگ ان کے مختلف مختلف، جس طرح پھلوں کے رنگ مختلف ہیں اسی طرح پہاڑوں کے رنگ مختلف ہیں۔ اور صرف پھلوں اور پہاڑوں کے رنگ ہی مختلف نہیں ہیں، بلکہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بھی کوئی کالے رنگ کے ہیں، کوئی سفید رنگ کے ہیں، کوئی درمیان یعنی کالے اور سفید کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بھی مختلف رنگ، اور صرف رنگ ہی مختلف نہیں، انسان کا مزاج بھی مختلف ہوتا ہے، کوئی ٹھنڈے مزاج کا ہوتا ہے، کوئی گرم مزاج کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں مختلف اوصاف رکھے، کسی میں کوئی وصف ہوتا ہے، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، جانوروں اور حیوانوں۔ انعام عام طور پر یہ پالتو جانور ان کے لیے ہوتا ہے، جیسے گائے، بھینس، اونٹ، بکری وغیرہ، اور دواب یہ سب جانوروں کو کہا جاتا ہے جو بھی زمین پہ چلتے ہیں، جس میں یعنی پالتو گھریلو جانور بھی، درندے اور وحشی جانور، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں دواب میں۔ تو جب انعام آ گیا تو اس کو مراد گھریلو جانور، اور دواب سے مراد پھر لیا جائے گا شیر، چیتا، ہاتھی اور بھیڑیا، یہ سب جنگلی جانور۔ تو ہر قسم کے جانوروں میں سے بھی وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے، وَالدَّوَابِّ، اور حیوانوں میں سے، وَالْأَنْعَامِ، اور جانوروں میں سے، مختلف الوانہ کذالک، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، یعنی وہ بھی مختلف رنگوں کے، سارے انسان اور سارے جانور بھی ایک رنگ کے نہیں ہیں، ان کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ وَمِنَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انما حصر کا کلمہ ہے، یعنی یہ کسی چیز کو کسی میں بند کر دیا جائے، تو یہاں انما نہیں ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، مانا ہوگا کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ علماء عالم کی جمع، تو علماء من عبادہ، اس کے بندوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے صرف علماء ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالی وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ اب یہ فرمایا کہ صرف علماء ہی ڈرتے ہیں، کیونکہ ڈر کے لیے بھی علم چاہیے، بغیر علم کے ڈر نہیں ہو سکتا۔ یعنی کسی چیز سے انسان تبھی ڈرتا ہے کہ اس کا انسان کو علم ہو۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ سانپ جو ہے وہ خطرناک ہے، تو ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، اور جس کو علم ہی نہ ہو کہ سانپ خطرناک ہے وہ نہیں ڈرے گا۔ مثلاً ایک بچہ ہو 1 سال کا، وہ بچہ جو بمشکل بیٹھتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہو اور کہیں سے سانپ آ جائے، تو اب اس کا باپ جو 30-40 سال کا ہوگا، اس کا رنگ پیلا پڑ جائے گا کہ بچے کے پاس سانپ آ گیا،
اور بچہ جو ہے وہ نہیں ڈر رہا، وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے علم نہیں ہے کہ یہ خطرناک ہے، اور باپ جانتا ہے کہ یہ خطرناک ہے، جان جا سکتی ہے اگر یہ ڈس لے۔ تو جس کو علم ہوگا وہی ڈرے گا۔ تو فرمایا کہ صرف علماء ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا علم رکھتے ہیں، اب وہ ان کے پاس تھوڑا علم ہو یا زیادہ علم ہو، جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی خوف الہی دل کے اندر ہوگا۔ جو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے اور جبار و قہار بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا جن کو علم ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اب عالم کون ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ عام طور پر تو یعنی عالم کہا جاتا ہے کہ جو یعنی تبلیغ کرتا ہے، پڑھا لکھا، لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ عالم کی تعریف ہر کسی نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف اقوال اس میں نقل کیے اس آیت کی تفسیر میں، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا لیس العلم عن کثرت الحدیث لیکن العلم عن کثرت الخشیہ۔ فرماتے ہیں کہ زیادہ باتیں بنانا علم نہیں ہے، یعنی جو سب سے زیادہ باتیں کرے وہ عالم نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں خوف الہی ہو وہ عالم ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان العلم لیس بکثرت الروایا وانما العلم نور یجعلہ اللہ فی القلب۔ زیادہ روایات کرنا یہ علم نہیں ہے، بلکہ علم ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت سعد بن ابراہیم ایک بزرگ ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا کہ اس شہر کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ من افقہ اہل المدینہ، اس شہر کا سب سے بڑا فقیہ، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ قال اتقاہم لربہ عز وجل، جس کے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا ہے، جو سب سے زیادہ خوف خدا، خوف الہی دل میں رکھنے والا ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان الفقیہ حق الفقیہ، یعنی صحیح عالم، صحیح فقیہ کون ہے؟ من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کر دے، یعنی صرف ڈراتا ہی نہ رہے۔ ومن لم یرخص لهم فی معاصی اللہ تعالی، اور نہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وہ چھٹی دے دے، یعنی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، جو چاہو کرتے رہو بخش دے گا، اور جو کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت جباریت اور قہاریت کا ہی ذکر کرے، رحمت اور امید نہ دلائے، تو دونوں چیزیں، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید، یہی چیز ہے۔ کیونکہ جب صرف خوف ہی خوف ہو تو پھر بھی انسان جو ہے وہ نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر صرف امید ہی امید ہو تو پھر انسان بہادر ہو جاتا ہے، دلیر ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، بخشے تو جائیں گے تو کل۔ تو اس لیے فرمایا کہ نہ تو لوگوں کو نا امید کر دے اور نہ وہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر دلیر کر دے، بلکہ اس کے درمیان میں خوف بھی دلائے اور امید بھی دلائے، دونوں۔ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يَدَعِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ، یعنی لوگوں کو نا امید بھی نہ کرے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی چھٹی بھی نہ دے دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بھی بے خوف نہ کر دے، اور قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہ کرے۔ قرآن پاک کی رغبت اپنے دل میں جو رکھتا ہو وہ بڑا عالم ہے، اور جو اگر اور بھی کوئی پڑھتا ہے تو وہ قرآن کی خاطر، قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی اور طرف بھی متوجہ ہوتا ہے، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی مجھے
قرآن پاک سمجھنے کی یعنی مدد ملے گی۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب قرآن پاک کی تلاوت یہ بھی ایک یعنی بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو الف لام میم 3 حرف جو ہیں پڑھنے سے 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو ہمارے استاد ہیں وہ جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہو بھائی سبحان اللہ، اگر لوگ نہ بولے تو پھر کہتے ہیں کہو سبحان اللہ، کہ اس میں 8 لفظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں 80 نیکیاں لکھ دے گا۔ کہ قرآن پاک کا لفظ تم نے سبحان اللہ بولا تو 80 نیکیاں۔ تو تلاوت قرآن پاک بہت ثواب کا کام ہے۔ اب قرآن پاک کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، صرف یعنی پڑھنا ہی کافی نہیں ہے۔ لیکن اب جتنا انسان قرآن پاک کے ساتھ رغبت رکھے گا اور قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، قرآن پاک کی اس کو سمجھ ہوگی، قرآن پاک اپنے اسرار اس پر کھولے گا۔ لیکن اگر کسی کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں بھی ہے تو پھر بھی بہرحال صرف پڑھنا جو ہے یہ بھی باعث برکت اور باعث ثواب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ہاں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے قرآن پاک کے ترجمے ملتے ہیں، تفسیریں ملتی ہیں، اور خاص طور پر جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی محافل کے اندر شرکت کرنی چاہیے تاکہ قرآن پاک کی سمجھ ہو، قرآن پاک کے مفہوم اور قرآن پاک کے مطالب اور قرآن پاک کے اسرار و رموز وہ ہمیں پتہ چلیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی مکمل قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکتا، نہ ہر عالم قرآن پاک کو پورا سمجھ سکتا ہے۔ جتنا کوئی محنت کرتا ہے اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اتنے ہی قرآن پاک کے اسرار و رموز اس پر کھلتے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی کوئی بھی انسان جو ہے وہ آج اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سارے قرآن پاک کو سمجھ لیا، اسرار و رموز کو سمجھ لیا، کہ اس کے اندر ایک ایک لفظ کے اندر یعنی مطلب اور مفہوم کا ایک سمندر پوشیدہ ہے۔ تو پھر بھی ہر انسان کو قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر سمجھ نہیں بھی ہے تو پھر بھی قرآن پاک کا پڑھنا بہرحال یہ ثواب کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی تم قرآن پاک پڑھتے ہو تمہیں سمجھ تو ہے نہیں۔ تو اب صرف ان کا تو مقصد صرف اعتراض کرنا ہے، تو ہم اس اعتراض پہ نہیں لگ جائیں گے کہ ٹھیک ہے بھئی ہمیں سمجھ نہیں ہے تو ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ نہیں، ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، جہاں تک ممکن ہوگا ہم اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر نہیں بھی سمجھا تو پھر بھی بہرحال پڑھنا یہ برکت کا باعث ہے کہ جب انسان پڑھے گا تو قرآن پاک پھر اپنے اسرار و رموز اس پہ کھولے گا، اور جب سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دستگیری فرمائے گا۔ تو قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اصل مقصد تو ہے قرآن پاک کے عمل کرنا، پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تو یتلون کتاب اللہ ہے، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیا ہے، جو غور اور تدبر کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی غور و فکر کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور جنہوں نے نماز کو قائم کی، جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کی۔ قرآن پاک میں جا بجا بار بار سینکڑوں مرتبہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، اور نماز قائم کرنے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، صلی یصلی اس کا معنی ہے نماز پڑھنا۔ اب نماز پڑھنا یہ بھی یعنی اس میں وہ مفہوم پایا جاتا ہے، لیکن اقامت صلاۃ یہ ایک جامع لفظ ہے، اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے کہ اقامت صلاۃ کا معنی ہے نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا۔ ویسے نماز پڑھنا جو ہے اگر کبھی صبح کا موقع مل گیا تو وہ پڑھ لی، کبھی شام کی نماز پڑھ لی، کبھی ایک پڑھ لی، کبھی دو پڑھ لی، اور نہیں تو جمعہ پڑھ لیا، جمعہ نہیں تو کبھی جنازے میں شامل ہو گئے، یہ نہیں تو عید تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، تو جو عید بھی پڑھتا ہے نمازی تو وہ بھی ہے، نماز تو وہ بھی پڑھ رہا ہے، لیکن یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ کیا ہے کہ نماز 5 وقتہ، 5 وقت کی نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھا جائے اور کوشش کی جائے کہ اگر ہو سکے تو باجماعت ادا کی جائے، پھر اس میں سنتیں اور مستحبات، واجبات اور فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات کا بھی خیال رکھا جائے، خشوع اور خضوع یعنی پوری توجہ، جب انسان نماز پڑھ رہا ہو تو کوشش کر کے اپنی توجہ کو نماز کے اندر مجتمع کرنے کی کوشش کرے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے خیالات کو ادھر ادھر بھٹکاتا ہے، خاص طور پر جب انسان عبادت میں ہوتا ہے، نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ مختلف ادھر کی یاد ادھر کی یاد، فلاں چیز کو یاد کرو، وہ یاد کرو، جو انسان کو کبھی چیز یاد نہیں آتی وہ اس وقت وہ یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ اس کا اپنا کام ہے، اس نے اپنی ایک ڈیوٹی لے رکھی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کوشش کریں اور کوشش کر کے اپنے خیالات کو مجتمع کریں کہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو اپنی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے خیالات کو نماز کے اندر مجتمع رکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ جو دلوں کے حال جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کھڑے تو نماز میں ہیں تو ہماری توجہ کہاں ہے، دل ہمارا کدھر لگا ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل و دماغ کے احوال کو بھی جانتا ہے کہ صرف جسم ہی موجود نہیں ہونا چاہیے، دل اور دماغ جو ہے وہ بھی انسان کا موجود ہونا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ایک آدمی وہ جماعت سے لیٹ ہو گیا، نماز ہو گئی تو وہ پہنچا تو اب وہ رونے لگ گیا، امام صاحب نے کہا بھئی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میری جماعت رہ گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ امام صاحب نے کہا جی بڑا درد والا آدمی ہے، اس کی جماعت ہو، روزانہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو آج جماعت رہ گئی تو بیچارہ رو رہا۔ کہا بھئی کچھ درد ہمیں بھی دے دو۔ اس نے کہا جی درد تو پتہ نہیں ہے نہیں، لیکن یہ بات ہے کہ اب جب جماعت کراتے ہیں تو میں پیچھے اپنی دکان کا سارا حساب کتاب کر لیتا ہوں، تو اب مجھے الگ سے حساب کتاب کرنا پڑے گا۔ تو یہ نہیں ہے، نماز کے اندر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ پوری توجہ نماز کے اندر ہو، اور اس کے لیے انسان کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے کہ خیالات ادھر ادھر بکھرتے ہیں تو یہ نہیں کہ بس انسان کوشش ہی نہ کرے، نہیں، پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ پوری توجہ نماز کے اندر رکھیں، اور یہ دل کے اندر، دل و دماغ میں یہ تصور قائم رکھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو دلوں کے احوال کو بھی جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ کیفیت تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی، یہ تو خاص جو اللہ کے بندے ہیں ان کی کیفیت ہے، اگر تم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہ تم اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہو جو دلوں کے احوال کو جانتا ہے. تو اس تصور کے ساتھ پھر انسان اپنے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کرے کہ میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں آ جاتی ہیں کہ 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کی جائے، اور پھر کوشش کی جائے اگر ہو سکے جہاں تک ممکن ہو باجماعت ادا کی جائے، اور فرائض اور واجبات کے علاوہ سنتیں اور مستحبات کا بھی خیال کیا جائے. پھر خشوع اور خضوع، پوری توجہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کے اندر حاضر رکھنے کی کوشش کی جائے. تو یہ ہے اقامت الصلاۃ. تو فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو غور و فکر کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز انہوں نے قائم کی، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے انہیں دیا، یعنی مال و دولت جو ہم نے انہیں دیا ہے. اب یہاں جو کچھ دیا، یہ دنیا کا مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو علم کی دولت دی ہے تو وہ علم کی دولت آگے خرچ کرے، مخلوق خدا کو علم سے بہراور کرے. تو جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبی کسی کو، عام طور پر دنیا کا مال و دولت ہی اس سے مراد ہوتا ہے، لیکن صرف یہی نہیں ہے، کوئی بھی کسی کے پاس خوبی ہے اور وہ مخلوق خدا کو اس سے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اس کو آگے وہ پھیلائے. تو خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا، سرًا و علانیۃً، پوشیدہ اور اعلانیہ دونوں طریقوں سے. تو اب علماء فرماتے ہیں کہ جو نفلی صدقہ ہو اس کو حتی الامکان خفیہ اور پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جائے، اور جو صدقات واجبہ ہیں، مثلا جس طرح زکوٰۃ فرض ہے، فطرانہ، اور اس طرح جو صدقات واجبہ ہیں ان کو اعلانیہ دیا جائے. یا یہ بھی ہے کہ جہاں مصلحت اور حکمت پوشیدہ رکھنے میں ہو وہاں پوشیدہ رکھا جائے، کہ اب اگر اعلان کیا جائے گا تو انسان کے دل کے اندر یہ خیال عام طور پر آتا ہے بھائی لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. تو اب جب ریاکاری آ گئی تو پھر وہ اس کا ثواب جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ یعنی اگر زیادہ وہ صرف اور صرف ریاکاری مقصود ہوگی تو وہ تو بالکل ہی ضائع ہو جائے گا. تو اب اس کو پوشیدہ رکھنے کا اس لیے کہا کہ اس میں ثواب میں کمی واقع نہ ہو، لیکن کبھی کبھی ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ انسان اس لیے وہ اعلانیہ کچھ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے کہ دوسروں کو ترغیب ہو، دوسرے بھی دیکھیں اور ان میں بھی شوق پیدا ہو. تو اصل تو ہے دل کا ارادہ اور دل کی نیت، کہ دل میں کیا نیت ہے، کس نیت سے وہ خفیہ رکھ رہا ہے اور کس نیت سے وہ یعنی اس کو ظاہر کر رہا ہے. نیت اگر خیر ہے تو سب ہی خیر ہے، اور نیت اچھی نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. تو فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، ہم نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اب 3 چیزوں کو بیان کیا. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک. اب نماز کو قائم کرنا یہ تلاوت کلام پاک کی نسبت مشکل ہے، دوسرا درجہ آ گیا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور راہ خدا میں مال خرچ کرنا یہ اس سے بھی مشکل ہے، یہ اس سے بھی آگے والا درجہ آ گیا کہ نماز تو انسان پڑھ ہی لیتا ہے لیکن مال خرچ کرنے کا موقع جو ہے وہ مرحلہ تھوڑا اور مشکل ہوتا ہے. تو اس کو اور آخر میں بیان کیا. تو 3 چیزیں بیان ہوئی. فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں
اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارتن، یہ تلاوت کلام پاک کرنے والے، نماز قائم کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے تجارت کے امیدوار ہیں۔ تجارت لن تبور، ایسی تجارت جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں نقصان نہیں ہے۔ کہ دنیا میں انسان تجارت کرتا ہے تو اس میں دونوں چانسز ہوتے ہیں کہ عام طور پر تجارت میں نفع ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے، کہ انسان ایک چیز 100 یورو کی خریدتا ہے اور 110 کی بیچتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ 90 میں بک جاتی ہے، 90 میں بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی دنیا کی تجارت میں نقصان بھی ہو جاتا ہے، دونوں اس میں امکانات موجود ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا بزنس ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹے کا خطرہ نہیں ہے، جس میں نقصان کا خطرہ نہیں ہے، سراسر نفع ہی نفع ہے اس میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو، راہ خدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے میں سے ظاہر اور پوشیدہ خرچ کرو۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں، یعنی ایسے کاروبار کرنے والے ہیں، ایسا بزنس کرنے والے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، جس میں ہلاکت نہیں ہے، جس میں اصل یعنی تجارت میں کبھی کبھی اصل زر بھی جاتی رہتی ہے بجائے نفع کے، لیکن اس میں اصل زر بھی محفوظ رہے گی اور سراسر نفع ہی نفع ہوگا۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر ان کو عطا فرمائے، یعنی جتنے وہ نیکی کریں گے، جو نیکی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، صرف ان کی نیکی کا اجر ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے گا، کہ وہ ذو الفضل العظیم ہے، بہت بڑے فضل والا ہے، کریم ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ تو وہ صرف ان کے اعمال کا بدلہ ہی نہیں دے گا بلکہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے وہ اس پہ اضافہ فرمائے گا۔ اب کتنا اضافہ ہوگا؟ کسی نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا عطا فرمائے گا، کسی کا 70 گنا، کسی کا 700 گنا اور کسی کا بے حساب۔ تو جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم اور فضل ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر پورے انہیں دے اور اپنے فضل سے اس میں اور اضافہ فرمائے۔ انہ غفور شکور، بے شک وہ بخشنے والا اور قدردان ہے۔ شکور، یہ شاکارہ سے شکورن، اب انسان جو ہے وہ شاکر ہوتا ہے، شاکارہ سے شاکرن اس میں فاعل کا صیغہ اور شکور مبالغے کا صیغہ ہے۔ تو اب انسان کی طرف جب نسبت ہوتی ہے شکر کی تو معنی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کی عبادت کرنا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کر کے اس کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو جب اس کی نسبت رب ذوالجلال کی طرف ہوگی کہ رب بھی شکور ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہے اس معنی میں کہ وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہم کرتے ہیں، ہم کیا ہیں اور کیا ہماری عبادت کی حیثیت ہے۔ ہماری عبادتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو وہ شکور ہے کہ
اپنے بندوں کی ناقص عبادتوں کو جو اس کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں وہ قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی غفور بھی ہے اور شکور بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے اور قدردان بھی ہے کہ اپنے بندوں کی عبادات کو قبول فرماتا ہے۔ ہماری باتیں وہ اس کے عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کرم اور فضل سے ان کو قبول کر لے تو یہ اس کے فضل ہے، تو وہ اپنے فضل سے ان کو قبول فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی غفور و شکور ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، وہ جس کی طرف ہم نے وحی کی، وہ جس کی وحی کی ہم نے آپ کی طرف من الکتاب، یعنی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف اتاری، والحق کو یہ سراسر حق ہے، یعنی قرآن پاک جو ہم نے آپ کی طرف اتارا یہ حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتابیں اتاری، یعنی پہلی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ان کی تصدیق کرنے والی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی، تو پہلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے وہ خبردار ہے، جانتا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث کیا کتاب کا، یعنی قرآن پاک کا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو اپنے بندوں میں سے ہم نے چن لیا، اپنے بندوں میں سے جن کا انتخاب کر لیا، ان کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اب اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امت مصطفیٰ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا وارث بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتری اور پھر اس کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مصطفیٰ کو بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت تک اس کتاب کی وارث ہے، یعنی امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یعنی اس پہ عمل کریں اور اس کو آگے یعنی تمام مخلوق خدا، تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے کچھ ہیں جو اپنے جان پر ظلم کرنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ درمیانی چال چلنے والے ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ان میں سے نیکیوں میں اللہ کے حکم سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا ان کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ اب ان کے تین گروہ ہو گئے، ایک وہ جو اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں، اس سے مراد گناہگار لوگ کہ جو ہیں تو ایماندار لیکن یعنی گناہوں کی ان سے گناہ ہو گئے، یعنی جن کے گناہ نیکیوں سے زیادہ کہہ لیں اس طرح۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جن کے گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور وہ کچھ وہ ہیں جو یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، ہر کام نیکی کا اس میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد الذین اصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا، اس سے مراد ہم امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ امت محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے، یعنی جن لوگوں کو کتاب کا وارث کیا گیا وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس امت میں ایک گروہ وہ ہے جن سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں اور فرائض کی ادائیگی میں سستی ہو جاتی ہے، یہ ہو گئے ظالم لنفس، اور بعض وہ ہیں جو درمیانہ رو ہیں،
جو فرائض کو ادا کرتے ہیں محرمات کے نزدیک نہیں پھٹکتے لیکن مستحبات میں سستی کرتے ہیں اور بعض مکروہ چیزیں ان سے سرزاد ہوتی ہیں، یہ منہم مقتصد۔ اور تیسرا گروہ ان پاک بازوں اور وفا شعاروں کا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، دنیا کی لذتوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں، دنیا کے مشاغل یاد حق سے انہیں غافل نہیں کرتے، ہر نیک کام میں سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا سارا وقت اور ان کا سارا مال بلکہ ان کا دل و جان بھی رضائے جانا پر قربان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے۔ تو یہ تین گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تین گروہ ہیں جن کو ہم نے قرآن پاک کا وارث، ان کے تین، کچھ تو وہ ہیں کہ جن سے یعنی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور کچھ درمیانی چال چلنے والے اور کچھ آگے بڑھنے والے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب اس سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم نے منتخب کر لیا وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یا اس کا تعلق صرف آخری سے ہوگا کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے، جو ہر نیکی کے کام میں آگے رضائے الہی کے حصول کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کو یعنی اس میں بھی اب مختلف مفسرین کرام کے اقوال جو ہیں وہ موجود ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وہ ہیں کہ جو اپنی گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں جائیں گے، پھر اپنے گناہوں کی سزا پا کر یا وہ شفاعت کے ذریعے سے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، وہ جو یعنی حساب کتاب تو ہوگا لیکن نرم حساب ہوگا، ظالم لنفسی جن سے سخت حساب ہوگا، اور مقتصد جن سے نرم حساب ہوگا اور ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور سابقون بالخیرات جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ مختلف احوال ہیں۔ ایک یہ فرمایا کہ ظالم لنفس جو اپنے نفس سے محبت کرنے والے ہیں، مقتصد وہ ہیں جو رب سے محبت کرے، اور سابقون بالخیرات جس سے اس کا رب محبت کرے، جو رب کے محبوب ہوں۔ ایک یہ قول اس میں ہے کہ ظالم لنفس جو دنیا کی وجہ سے اللہ سے محبت کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن دنیاوی نعمتوں کی وجہ سے، اور ایک وہ ہیں جو صرف آخرت کی خاطر وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں نہ دنیا کی طلب نہ آخرت کی طلب۔ اب وہ مقام تو بہت اونچا ہے، ہم تو وہاں تصور بھی نہیں کر سکتے، جو صرف رب کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دل کے اندر رکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تینوں گروہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں۔ فرمایا ظالم لنفس جن سے سخت حساب لیا جائے گا، اور مقتصد درمیانی چال چلنے والے جن سے نرم حساب لیا جائے گا، اور سابقون بالخیرات جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یعنی حساب کتاب تو وہاں ہوگا جہاں دونوں چیزیں موجود ہوں، نیکیاں بھی ہوں گناہ بھی ہوں، وہاں حساب ہوگا۔ تو جن کی صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، وہاں پھر کیا حساب اور کیا کتاب اور کیا، جس طرح دیکھیے یہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے 16ویں سپارے کے شروع میں ہے سورہ مریم کا، سورہ کہف کا آخری رکوع ہے۔ کفار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے لیے قیامت کے دن ہم وزن قائم نہیں کریں گے۔ اب وزن کافروں کے لیے کیا نہیں قائم ہوگا کہ ان کی نیکی کوئی نہیں ہے، وزن تو وہاں ہوگا جہاں نیکیاں بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں، تو بتولے کون سا بھاری ہے کون ہلکا ہے۔ تو جس کے صرف گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکی ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، وہاں ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو اللہ کے خاص بندے ہیں
جن کی صرف نیکیاں ہوں گی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے، بھائی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے تم سیدھے چلو، تو وہ ان کو بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ جنات عدن، سدا بہار جنتیں، باغات، یعنی دنیا کے باغ جو ہوتے ہیں ان میں بہار بھی آتی ہے اور خزاں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جنت کے باغ جو ہیں وہ سدا بہار ہیں، وہاں کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ تو جنات عدن، سدا بہار باغات، یدخلونہا، اس میں وہ داخل ہوں گے، یحلون فیہا، وہاں ان کو پہنایا جائے گا، من اساور من ذہب، سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتی پہنائے جائیں گے، یعنی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ دنیا میں زیور وغیرہ عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کو کسی قسم کا زیور جو ہے وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ ایک انگوٹھی مرد صرف چاندی کی، وہ بھی یعنی قلیل، جس کا تھوڑا سا وزن، جس کو 3.5 ماشے کہا گیا، اس سے کم کی وہ پیر سانتا ہے۔ باقی کسی قسم کا زیور یہ جو ہے وہ مرد کے لیے، چاہے وہ کوئی چھلا ہو، چاہے کوئی یعنی اور انگوٹھی، کوئی کسی قسم کا، کوئی جس طرح کوکا ہے، کوئی ناک میں پہنتے ہیں، کوئی کان میں پہنتے ہیں، یہ مرد کے لیے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ کڑے وغیرہ پہنتے ہیں، یہ بغداد سے آیا ہے یا یہ مدینہ شریف سے آیا ہے، تو ان کے نہ پہننے کا حکم بھی بغداد اور مدینہ شریف سے پہلے آیا ہوا ہے، تو اس لیے مرد کے لیے کسی قسم کے یہ زیورات میں دنیا میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جنت میں یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، کہ یہ سونے کے کنگن جو ہاتھوں میں اس طرح پہنے جاتے ہیں اور موتی ان کو پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حریر، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ ریشم دنیا میں مرد کے لیے منع ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہنائے گا۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور جنت میں وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یعنی خوف کو دور کر دیا۔ خوف کس طرح کا؟ کہ کہیں گناہوں پہ پکڑ نہ ہو جائے۔ ہر انسان چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، جتنا نیک ہوگا اتنا ہی اس کے دل کے اندر خوف خدا ہوگا، بلکہ جتنا نیک ہوگا اس کو اپنے اعمال جو ہیں وہ کم تر ہی نظر آئیں گے، اور وہ انسان جو ہے وہ جس کو اپنی نیکیاں نظر آئیں تو اس کے اندر کمی ہے۔ ہر انسان چاہے کتنا بھی نیک ہو، اس کی نظر اپنی، جتنا زیادہ نیک ہوگا اس کی نظر اپنی کوتاہیوں پہ ہوتی ہے۔ تو دنیا میں اپنی کوتاہیوں کو دیکھتے ہوئے خوف خدا اور عبادات کے نامقبول ہو جانے کا ڈر کہ پتہ نہیں میری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی بھی نہیں، تو یہ تمام خوف وہاں جا کے دور ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیا ہے اور ہماری نیکیوں کو بھی قبول کر لیا ہے، تو یہ سارے غم دور ہو جائیں گے۔ تو وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب جو ہے وہ بخشنے والا ہے اور قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضل، جس نے اپنے فضل سے ہمیں دائمی ٹھہرنے کی جگہ پر اتارا۔ کہ دنیا کا جو ہے یہ انسان یہاں دنیا میں آیا تو یہ دنیا ایک عارضی قیام گاہ ہے، یہاں مستقل نہیں ٹھہرنا ہے، چاہے کتنا بھی کوئی ٹھہر لے تو پھر بھی یہ عارضی ہے کہ یہاں سے انسان کو جانا ہی جانا ہے۔ لیکن وہ اصلی اور حقیقی قیام گاہ جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے جس نے ہمیں دائمی ٹھہرنے کی جگہ پہ ہمیں اتارا اپنے فضل سے۔ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ یہاں پہ ہمیں کوئی تھکاوٹ ہوگی اور نہ کوئی ہمیں یہاں پہ تکلیف پہنچے گی، کوئی تکلیف کوئی تھکاوٹ یہاں پہ نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر یہ تکالیف اور یہ تھکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ دنیا میں
یہ چیزیں برداشت کر چکے ہیں، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تکلیفیں بھی برداشت کی اور مشقتیں بھی اٹھائیں، تو اب وہاں پہ نہ مشقت ہوگی نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ تو اب جنہوں نے دنیا میں رب کی رضا کے لیے تکلیفیں نہیں اٹھائیں، اب ان کو وہاں پھر اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، دنیا میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھا لیں، مشقتیں اٹھا لیں تو وہاں بچ جائیں گے، اور اگر دنیا میں رب کی رضا کے لیے تکلیف نہیں اٹھائیں گے تو پھر وہاں پہ اٹھانی پڑے گی۔ تو تکلیف تو اٹھانی پڑتی ہے، مشقت تو اٹھانی پڑتی ہے، بغیر محنت کے نہ دنیا بھی نہیں ملتی، تو آخرت تو بہرحال اس کے لیے تو پھر محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، تکلیفیں اٹھانی پڑے گی، کہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑے گی، کہیں لوگوں کے طعن و تشنیع کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو یہ تمام رکاوٹیں عبور کر کے ہی وہاں تک جو ہے وہ پہنچنا پڑے گا۔ تو جو دنیا میں تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا لیں گے وہاں پھر آرام میں ہوں گے، وہاں وہ عرض کریں گے لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ تھکاوٹ ہوگی۔ اب اس کے مقابلے میں بیان فرمایا والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، پہلے ایمان والوں کا بیان کیا، ان کا درجہ بیان کیا، اب کافروں کا، کہ والذین کفروا لہم نار جہنم، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ہی تو ان کی موت آئے گی کہ وہ مر جائیں، یعنی وہاں تو موت کی خواہش کریں گے لیکن اس کے باوجود موت کو تو خود موت آ چکی ہوگی، موت کو تو ایک جانور کی صورت میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا، بھائی اب اس کے بعد مرنا نہیں ہے، تو وہاں موت کی خواہش بھی کریں گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ ان تکالیف اور مصائب سے گھبرا کے بالآخر وہ موت کی خواہش کریں گے، لیکن لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کی موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف عنہم من عذابہا، نہ ان کے عذاب میں سے کچھ تخفیف کی جائے گی، نہ عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا۔ کذالک نجزی کل کفور، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یسترخون فیہا، وہ وہاں پہ چیخ چلا رہے ہوں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں نکال، یعنی وہاں وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہمیں نکال اس جہنم سے، نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، اس جیسے نہیں جو پہلے کرتے تھے، یعنی وہاں پہ خواہش کریں گے کہ مولا ایک موقع اور مل جائے، ایک دفعہ پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر دیکھ ہم کس طرح نیک اعمال کرتے ہیں، کوئی برائی نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن وہ وقت تو گزر چکا، یہ تو ایک ہی دفعہ موقع ملے گا، دوبارہ تو نہیں۔ پھر تو وہاں پہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ مولا ہمیں نکال، ہم نیک اعمال کریں گے اس جیسے نہیں جیسے پہلے کرتے تھے۔ تو اس وقت ان کو جواب ملے گا اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی، اتنی مہلت نہیں دی تھی، ما یتذکر فیہ، جس میں نصیحت حاصل کر لیتا من تذکر، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تھا اس کو تو نصیحت حاصل ہو جاتی، لیکن تم نصیحت حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر تمہیں کیسے ملتی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا کہ اب تم خواہش کر رہے ہو دوبارہ جانے کی، پہلے جو ہم نے تمہیں اتنی مہلت دی تو اس وقت تم نے کیوں نصیحت حاصل نہیں کی؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اب تم جہنم کا عذاب چکھو، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ان کو جواب ملے گا کہ ہم نے تمہیں مہلت دی، اتنی عمر دی، تم غور و فکر کرتے تو تمہیں ہدایت حاصل ہو جاتی، اور پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس ڈرانے والے بھیجے، انبیاء کرام بھیجے، انبیاء کرام نے نصیحت کی، انبیاء کرام کے آگے پھر مبلغین اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجے، تو جو تمہیں راہ راست کی ہدایت کرتے، نیکی کا رستہ دکھاتے، برائی سے روکتے، لیکن تم نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ نذیر اس کے یعنی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، عام طور پر تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور مبلغین کو بھیجا جنہوں نے راہ راست دکھایا، نیکی کا رستہ دکھایا، برائی سے منع کیا، لیکن نذیر کی تفسیر میں اور بھی اقوال ہیں، جس طرح مثلا انسان اس میں یعنی
نظیر دیکھتا ہے انسان آدمی کی گرد و پیش میں اموات واقع ہوتی ہیں، آج کوئی گیا کل کوئی گیا کل کوئی، روز انسان جنازے دیکھتا ہے، تو اس کو دیکھ کر ہی انسان عبرت حاصل کر لے، بھئی ہم نے سدا یہاں نہیں رہنا ہے اور ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، آج وہ گیا کل ہماری باری، تو جس طرح باقی لوگ جا رہے ہیں چل چلا ہو رہا ہے، کل ہماری بھی باری آ جائے گی۔ یہ بھی انسان کے لیے ایک عبرت کا باعث ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ تھے وہ آج دنیا میں نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک عبرت کا باعث ہے کہ انسان کے سامنے موتیں واقع ہوتی ہیں، جنازے اٹھتے ہیں، دفنایا جاتا ہے، تو یہ بھی نذیر کے تفسیر کے اندر ایک قول ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ نذیر سے مراد ہے بڑھاپا، کہ انسان کے بال جب سفید ہو جاتے ہیں تو یہ بھی انسان کو کم از کم اس سے بھی نصیحت ہونی چاہیے کہ ایک وقت وہ تھا میں بچہ تھا، پھر جوان تھا اور قوت تھی، طاقت تھی، اور اب جو ہیں وہ تمام اعضاء جو ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو گئے، کبھی ادھر درد ہے کبھی ادھر درد ہے، سر جو ہے وہ آدھا گنجا ہو رہا ہے آدھا سفید ہو رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں انسان کو نصیحت کے لیے ہیں کہ انسان ان سے بھی عبرت حاصل کرے، بھئی یہ بال جو سیاہ تھے اب سفید ہو رہے ہیں، تو یہ بھی انسان کے لیے عبرت کا ایک باعث ہے کہ موت جو ہے وہ لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے۔ ہم خوش ہوتے ہیں جی ہماری یارہ ہوگی، اتنے سال عمر ہوگی، حالانکہ حقیقت میں عمر کم ہو رہی ہے، سال کم ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی ہے، جتنی لے کے آئیں وہ تو نہیں بڑھے گی، ہاں اس میں سے ایک دن ایک سال کم ہو گیا ہے، اب اگلے سال ایک اور سال کم ہو جائے گا، اگلے سال تک جو بھی زندہ ہوگا، تو عمر تو انسان کی کم ہو رہی ہے، تو یہ بھی انسان کے لیے ایک عبرت کا باعث ہے۔ سرکار میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کالے بال مسافر ہوئے تے چٹیاں نے ڈیرے لائے، کالے بال مسافر ہوئے تے چٹیاں نے ڈیرے لائے، اکھیں کھول محمد بخشا موت سنہ نے لائے۔ یہ موت پیغام بھیج رہی ہے کہ دیکھو وقت لمحہ پہ لمحہ تم موت کے قریب ہو رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو درست کرو، اگر کوئی کمی ہے کوئی خامی ہے کوئی کوتاہی ہے تو اس کو دور کرو اور اپنے آپ کو صحیح کرو، تم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی کمیاں کوتاہیاں دور کر کے صدق کے دل سے توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی ہم سب کو توفیق نصیب ہو۔